نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا محمد المجتبى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلينا معهم إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنوں میں نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں، وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے نیک خصلت غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے مومنین کو حکم دیا کہ جو تمہارے اپنے مسلمان بھائی یا بہنیں بغیر نکاح کے ہیں تو ان کا نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں گے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسعت والا علم والا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کرنے سے انسان فقیر نہیں ہوتا ہے بلکہ نکاح کرنے سے امیر بن جاتا ہے. نکاح کرنے سے انسان امیر بن جاتا ہے. بہت توجہ سے میری بات سننا، کچھ اس میں مسائل بھی آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے جو قرآن کی آیات گزری اس میں پردے کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا، عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں اپنے پیر کو بھی زمین پر آہستہ رکھیں.
پھر اس کے بعد نکاح کا ذکر فرمایا کہ نکاح کرو گے تو مالدار ہو جاؤ گے، غریبی تم سے دور ہو جائے گی۔ لیکن آج مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نکاح ہوا، اگر امیر تھے، غنی تھے، تو ایسے غنا کا فائدہ کیا ہے کہ جس سے گھر کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا وہ حق ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی تردد نہیں ہو سکتا کہ نکاح کرنا امیر ہونے کی ضمانت ہے، انسان اس سے غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا اس پر بھی اعتقاد ہے کہ آپ جس کو اپنے گھر میں لانے والے ہیں، اب تک جو ایک بندہ تھا وہ اپنی قسمت کا کھا رہا تھا، اور جب دو لوگ ہو جاتے ہیں تو دو لوگوں کی قسمت ایک ساتھ ہو جاتی ہے، تو دو کی قسمت اگر مل جائے تو اس سے انسان کے پاس میں اور زیادہ غنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی حکم دیا کہ عورتیں اپنے پیر کو بھی زمین پر آہستہ رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنا پازیب پہن کر کے نکلتی ہے اور اس کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس پوری قوم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ دیکھیے، ایک طرف غنا کا وعدہ ہے کہ تم نکاح کرو تو مالدار ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے معاشرے کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ بے پردگی کے ساتھ رہتی ہیں، اپنا بناؤ سنگار نامحرم کو دکھاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی نہیں بلکہ اس پوری قوم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام رہتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام رہتا ہے۔ جو لوگ مدرسے کے اندر 1-2 سال بھی پڑھے ہوں گے اچھی طرح سے اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی حضرات ہیں یہاں پر، تو اس کو جو ہے اس پر پڑھایا جاتا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور اللہ کے نام سے اگر کوئی کام شروع نہ کیا جائے تو وہ کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور نکاح کرنا یہ بھی نیک کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ نکاح کی شروعات کرتے ہیں، امام کے خطبے کو چھوڑ دیجئے، اس کو ہٹا کر کے آپ دیکھیے کہ نکاح کی جو رسومات ادا کرتے ہیں، کون کون سی رسم میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، کون سا کام آپ بسم اللہ شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اب اس کا مطلب غلط مت نکال لینا کہ جب شادی میں کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، آیا باجا بجانے والا اس کو پیسہ دیا بسم اللہ پڑھ کے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ کام کل امر ذی بال، ہر ثواب والا کام اس میں بسم اللہ ہے، ناجائز اور حرام کام میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو جو آپ شادی اور بیاہ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو کام اس میں کرنے چاہیے، جو نہیں کرنے چاہیے، جملتاً آپ کو بتا دوں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج نکاح کے اندر دیکھا جائے، شادی کے اندر دیکھا جائے تو جو کام شادی کے اندر جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی ہماری اور آپ کی توجہ نہیں۔ جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں ایجاب و قبول یہ تو نکاح کے لیے شرط ہے، اور خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے،
اور یاد رکھے چاہے خطبہ نکاح کا ہو، چاہے خطبہ جمعہ کا ہو، چاہے خطبہ عیدین کا ہو، پڑھنے کا الگ الگ حکم ہے، لیکن تمام خطبوں کا سننا واجب ہے۔ کیا؟ تمام خطبوں کا سننا واجب ہے۔ جب امام خطبہ پڑھتا ہے چاہے وہ نکاح کا ہو، اس وقت آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پر کہاں کا تو تلاوت اتنی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی کبھی اتنا خراب محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک انسان کیمرہ لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جب کیمرے ہی میں ساری چیزوں کو قید کرنا تھا تو یہ گواہ کی، وکیل کی، نکاح پڑھانے والے امام کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ سب چیز کیمرے میں قید کر لو، ہو گیا۔ یاد رکھیے نکاح کے اندر یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور نکاح پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نکاح کرو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ امیر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ تصویر کشی کرتے ہیں، اور آپ ان تصویروں کو بنا کر کے بھاری پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس پیسے کو خرچ کر کے ان تصویروں کو اپنے گھروں میں جا کر کے سجاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر ایک دو احادیث نہیں، آپ بخاری شریف کو پڑھیے، آج ہی میں نے مطالعہ کیا، آپ مسلم شریف کو پڑھیے، کتب احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تصویر کشی کرتا ہے، کل میدان حشر میں اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو۔ آپ مجھے بتائیے کہ انسان کسی تصویر کے اندر روح ڈال سکتا ہے؟ جب انسان روح نہیں ڈال سکتا تو اس کو بناتا کیوں نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ امیر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جب رحمت کے فرشتے ہی جو آپ، میں نے شروع میں بتایا کہ جب آپ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کوئی شادی کی تقریب کرتے ہیں تو ایک نئی نسل کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور جب نئی نسل کی بنیاد پڑ گئی، آپ کے بچے ہوئے، بچے نافرمانی کرتے ہیں، جب بچے نافرمانی کرتے ہیں اب وہ والد بن گئے، اب ان کو یاد آتا ہے دین، اب وہ جائیں گے کہیں اور جا کر کے پوچھیں گے ارے امام صاحب بتائیے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ ارے کم سے کم یہ کام آپ نے اب سے کچھ سال پہلے کر لیا ہوتا، ایک سادہ کاغذ لے کر کے امام کے پاس آ جاتے، نہ آپ پر کوئی چارج لگتا نہ کچھ خرچہ ہوتا، اور ان سے آ کر کے پوچھ لیتے کہ میں اپنی نئی نسل کی بنیاد رکھنے والا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس میں کیا کام کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر آپ اس طرح کرتے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی، اور آپ کی اولاد فرما بردار ہی ہوتی نہیں ہوتی، بلکہ آپ جو شادی کرتے اس شادی میں جو خرچہ کرتے وہ خرچہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا تو ہر پیسہ خرچ کرنے پر آپ کو اجر بھی ملتا، اور فضول خرچی جو کہ شیطان کا کام ہے اس سے بھی آپ بچ جاتے، اور جب تمام گناہوں سے آپ بچ جاتے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی نئی نسل غنی بھی ہو جاتی، اور آپ کی جو نئی نسل پیدا ہوتی وہ آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوتی۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا، جب انسان مجبوری میں آتا ہے تو اس کو قرآن اور پھر احادیث مبارکہ یاد آتی ہے، خوشی کے موقع پر نہیں۔ جب اولاد جب پیٹنا شروع کرتی ہے، بہو گھر کے اندر آتی ہے، جس میں آپ نے بسم اللہ سے شروع ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا کہیں ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوا اس کی بھی آپ نے بے حرمتی کی، تو شیطان ان دونوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور شیطان کا کام ہوتا ہے نفرت ڈالنا۔ دیکھیے یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ جب تک مرد اور عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ان کا ایک دوسرے سے دل بہت میلان کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ جب تک وہ ایک دوسرے پر حلال نہیں تو شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ان میں ایک دوسرے کے اندر میلان کرتا ہے تاکہ یہ گناہ میں مبتلا ہوں، اور جب وہی چیز حلال ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے تو شیطان اس کے اندر نفرت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو ہر چیز کو آپ متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہوگا، یہاں اتنے ٹیبل لگیں گے، اتنے لوگ کھانا کھائیں گے، تمام چیزیں آپ کرتے ہیں۔
اگر ایک کام آپ نکاح میں کر لیں اور باقی تمام ناجائز و حرام امور کو دور کر دیں تو آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بزرگان دین صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بچوں کا نکاح ہو، آپ کے بچوں کی شادی ہو، شادی کی تقریب ہو، تو وہاں پر جہاں پر لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے ایک جگہ کو متعین کیا جائے، اور ایک جگہ کو متعین کر کے وہاں پر کئی روز تک قرآن کی تلاوت کرایا جائے۔ اس لیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں جب ناجائز اور حرام امور انجام پاتے ہیں تو شیطان دونوں پر سوار ہو جاتا ہے، دونوں کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے میں نفرت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ قرآن کی مسلسل تلاوت کریں گے تو وہاں سے شیطان دور بھاگ جائے گا، اور جب وہاں سے شیطان دور بھاگ جائے گا تو ان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ نہ صرف ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، جو لڑکی آپ کے گھر میں آنے والی ہے وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی بھی مطیع اور فرما بردار ہوگی، اور وہ آپ کی بھی مطیع اور فرما بردار ہوگی۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نئی عورت آئے وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے تو کم سے کم یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ بندے کی فرما برداری کرے، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام کے حقوق کو بیان فرمایا، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری مخلوق ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نکاح کے اندر یہ تمام چیزیں چاہے وہ ڈھول بجانا ہو، ناچنا گانا ہو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جملتاً آپ کو بتا دوں، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح شادی کے اندر عورتوں کا مردوں سے اختلاط، میک اپ کر کے جانا، آدھے ادھورے کپڑے پہننا، بے پردگی کرنا، یہ تمام چیزیں قرآن کی بہت ساری آیات اور احادیث میں موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام امور ناجائز اور حرام ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت پازیب پہن کر کے نکلتی ہے اور اس کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور نکاح کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے خطبہ نکاح، جو کہ سنت ہے۔ مسلمانوں کو ہو کیا گیا سمجھ میں نہیں آتا، ہر چیز کا ان کو یاد رہتا ہے، لیکن یاد نہیں رہتی تو ایک چیز، خطبہ نکاح یہ پڑھنا سنت ہے، اور خطبہ نکاح جب ہوتا ہے تو خطبہ نکاح سننے کا وہی حکم ہے جو خطبہ جمعہ کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ لوگ شادی میں آئے ہیں تو شادی میں آنے کا مطلب ناچنا گانا یا ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ جس کی شادی کی تقریب میں گئے ہیں اس کا آپ نے کیا حق ادا کیا؟ تو جب خطبہ نکاح ہوتا ہے وہاں پر کوئی کیمرہ لے کر کے گھوم رہا ہے، عورتوں کا شور شرابہ، والد الگ کھڑا ہے، بیٹا الگ کھڑا ہے۔ یاد رکھو خطبے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں اور حدیث مبارکہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور خطبہ سننے کا حکم وہی ہے جو جمعۃ المبارکہ کا ہے، یعنی خطبہ سننا واجب ہے چاہے وہ نکاح کا ہو۔ اب آپ میں سے مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نکاح ہو اور نکاح میں جب خطبہ شروع ہو تو تمام کے تمام لوگ بیٹھ جائیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں۔ جب آپ جو کام جائز ہے اس کے اندر بھی ناجائز پہلو لے آتے ہیں تو اس شادی کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو بتانا اسی طرح سے ہے کہ کوئی انسان اپنے والد کو پیٹ رہا ہو، اس سے آ کر کے کہا جائے کہ یہ تمہارے والد ہیں، حالانکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے والد ہیں، نہیں پیٹنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے ہر انسان جانتا ہے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، تو نکاح آپ کو کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے صحابی ہیں، اور آپ کی مالداری کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف کو بیان فرمایا۔
یہ اتنے غنی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. اور آپ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی. جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا رنگ لگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اس سے آپ سمجھئے کہ نکاح کتنی سادگی سے کرنے کی چیز ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی جو کہ اتنے بڑے امیر ہیں کہ جن کی امیری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, اتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اے عبد الرحمن آپ ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری ہی سے کرو. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ فرمایا. تو شادی کے اندر یہ تمام چیزیں خرافات ہیں. اگر کوئی سنت مبارکہ ہے تو وہ ولیمہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو خطبہ جو ہے دھیان سے سننا چاہیے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنا تک ادب نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ خطبہ شروع ہو تو کیا ہونا چاہیے. کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا, سب کھڑے ہو گئے, پاگل ہیں کیا. اور وہی انسان آ کر کے گیان دیتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے, کچھ بھی نہیں معلوم ہے, صرف مسلمان ہیں, گوشت کھاتے ہیں, اسلام کے مسلمان ہیں. تو آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خطبے کا کم سے کم ادب و احترام کریں گے اور ہر ناجائز کام کو دور کریں گے. اور اگر ناجائز و حرام کام کرنا ہی ہے تو کم سے کم اتنا اور شرم و لحاظ تو ہونا چاہیے کہ امام کی تو شرم و لحاظ کرنا چاہیے. اور اگر امام کی بھی نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذکر ہوتا ہے اس کا تو ادب و احترام کرنا چاہیے. وہاں پر کیمرہ لے کر کے کھڑے ہونا, خطبے میں سب کے سب کھڑے ہو جانا. ارے خطبے کا مقام یہ ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو جائے تو جہاں پر انسان ہو وہیں پر بیٹھ جائے, لیکن لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. اس لیے بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس طرح ہو تو کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ مارنے کو دل کرتا ہے. ارے خطبہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہوتا ہے, قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں, قرآن کا سننا واجب ہے. اسی طرح سے جس طرح جمعۃ المبارکہ کا خطبہ سننا واجب ہے, اسی طرح نکاح کا خطبہ بھی ہے. جمعے کے خطبے کے لوگ ادب نہیں کرتے, ادھر خطبہ ہو رہا ہے, ادھر کوئی آ کر کے ادھر اشارہ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں اسی امید کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ شادی بیاہ کے اندر ہر ناجائز اور حرام امور پر روک لگانے کی کوشش کریں گے. اگر پوری مسجد میں سے اگر 10 لوگ بھی ایسے نکل آئے کہ جو سختی کے ساتھ پابندی کریں تو کافی حد تک سدھار ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے اس کی مثال بھی دی کہ اگر آپ کے بھانجے کی شادی ہے, بھتیجے کی شادی ہے, اور آپ پہلے ہی شرط لگا دیں کہ اس شرط کے ساتھ شادی میں شرکت کریں گے کہ اگر آپ ناجائز کام نہیں کریں گے تو شادی میں شرکت ہوگی ورنہ شرکت نہ ہوگی. اور دیکھیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت دے اور اس دعوت میں کوئی ناجائز و حرام کام کیا جائے, لوگوں کی زبان پر یہ تو بہت ہوتا ہے چٹکارے لینے کے لیے کہ دعوت قبول کرنا سنت رسول ہے. یہ بھی سنت رسول یاد رکھیے کہ اگر اسی دعوت کے اندر کوئی ناجائز اور حرام کام ہو تو اس ناجائز و حرام کام کی وجہ سے اس دعوت سے واپس آ جانا یہ بھی سنت رسول ہے. تو اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی ایسے ہو گئے کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کسی دعوت میں ناجائز اور حرام کام کیا جائے گا تو اس دعوت میں ہم کھانا نہیں کھائیں گے, تو انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا محلہ بھی سدھر جائے گا, اور جس کی شادی میں آپ جا رہے ہیں اس کے لیے رحمت یہ ہوگی کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا. جب وہ گناہوں سے بچے گا تو آپ پر اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کے بچنے سے جو اس کو نیکیاں ملیں گی اس آپ کے رشتہ دار کو بھی ثواب ملے گا, اور اس کے عمل کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اور یہ نامہ اعمال کا جب دفتر آپ کے سامنے حشر کے میدان میں کھولا جائے گا تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے مکروہات اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.